ممبر نور پر تشریف فرما جملہ اساتذہ اکرام و دیگر ارباب علم و دانش معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلا تمہید و تاخیر ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تمہارا سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی شعار ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو تقوی شعاری میں سب سے زیادہ ہے، جو پرہیزگاری میں سب سے زیادہ ہے، وہی اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مدار افضلیت جس چیز کو ٹھہرایا وہ تقوی شعاری ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ اٹھائیے، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى فَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور ان قریب اتقا کو اس سے دور رکھا جائے گا، یعنی جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، مگر محض اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہے، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ پیارے تمام مفسرین اکرام اس بات پر بیک زبان ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کے اندر لفظ اتقا جو آیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے، یار غار مصطفیٰ کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن مقدس ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کو بیان کر رہا ہے۔ آئیے حدیث مصطفیٰ اٹھائیے، ان ابی الدرداء قال رآنی رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فانا امشی امام ابی بکر فقال یا ابا الدرداء اتمشی بین ید من هو خیر منک؟ قلت یا رسول اللہ ابو بکر خیر منی قال ومن اہل مکہ جميعا۔ قلت یا رسول اللہ ابو بکر خیر منی ومن اہل مکہ جميعا قال ومن اہل المدینہ جميعا۔ قلت یا رسول اللہ ابو بکر خیر منی ومن اہل الحرمین قال ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء بعد النبیین والمرسلین خیرا فافضل من ابی بکر او کما قال خیر البریہ علیہ الصلاۃ والتحیہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھے دیکھا کہ میں ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا ہوں، آپ سے آگے آگے چل رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو درداء کیا تو اس سے پیش قدمی کرتا ہے، اس سے آگے آگے چلتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے جو تجھ سے بہتر ہے؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ابو بکر مجھ سے بہتر ہے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اور جو تمام مکہ والوں سے بہتر ہے۔ آپ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ابو بکر مجھ سے اور اہل مکہ سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اور جو تمام اہل مدینہ سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ کریم سے حضرت ابو درداء پھر یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر مجھ سے اور اہل حرمین سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں ابو درداء سنو، روئے زمین نے اپنے اوپر کسی ایسے کو نہیں اٹھایا ہے
ہے آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں ڈالا جو انبیاء و مرسلین کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے بہتر ہو، حضرت ابو بکر صدیق سے ارفع ہو، حضرت ابو بکر صدیق سے اعلیٰ ہو، حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں بات بالکل واضح ہو گئی کہ انبیاء و مرسلین کے بعد افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، تو بلا تمہید حسن مرکزی کو کہہ لینے دیا جائے خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے۔ خدا پاک خود قرآن میں تم کو تحیت کا ہے یار غار تم پر افضلیت ناز کرتا ہے۔ پیارے انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے ارفع و اعلیٰ جو ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اور الصواعق المحرقہ کے اندر حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمہ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں ثم یجب الایمان والمعرفۃ بان خیر الخلق وافضلهم واعظمهم منزلۃ عند اللہ تبارک و تعالی عز وجل ابو بکر صدیق۔ توجہ سے سنیے گا، حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی ارشاد فرما رہے ہیں پھر یہ جاننا اور یہ پہچاننا بھی ضروری ہے، لازم ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظیم مرتبہ، سب سے ارفع و اعلیٰ جو ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آگے آپ کہتے ہیں وَنَعْلَمُ أَنَّهُ مَاتَ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فلم يكن على وجه الارض احد بالوصف الذي قدمناه ذكره على غيره رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رسالہ ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی بھی ان خصائص کا متحمل نہیں تھا، حامل نہیں تھا، اس لیے آپ ہی کو اللہ رب العزت نے انبیاء و مرسلین کے بعد افضل و اعلیٰ قرار دیا ہے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں ثم من بعده على هذا الترتیب والصفت ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ آپ کہتے ہیں اس کے بعد اسی نعت اور صفت پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ آگے آپ کہتے ہیں ثم من بعده على هذا النعت والصفت عثمان بن عفان، اسی صفت اور اسی نعت پر حضرت عثمان بن عفان ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کا ذکر فرماتے ہیں۔ پیارے اب توجہ سے سنیے گا، آج کل آپ دیکھتے ہیں نہ جانے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کوئی آیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی تفسیر میں رائے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، لیکن پیارے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے عرف میں آئے ہوئے ہیں اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیجیے، کیونکہ امام اہل سنت نے ہمیں کسی بھی محاذ پر کہیں بھی لنگا نہیں چھوڑا ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ اگر رد رافضیت کی بات آئی ہے تو دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، رد ناصبیت کی بات آئی ہے تو دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ اس لیے پیارے ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی شان میں بھاگتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، ورنہ امام اہل سنت کی زبان میں اسی طریقے سے استقبال کیا جائے گا۔ جو رضا کے نیزے کی مار ہے، کیا دوسرے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے بار ہے، کل کے رضا ہے خنجرے خوخار بار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔